اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مسواکیں پیش کیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی کے ساتھ قبول کیا، اور ان 2 مسواکوں میں سے ایک بالکل سیدھی تھی اور ایک ٹیڑھی تھی۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ جو سیدھی تھی وہ اپنے ساتھی کو دی، اور جو ٹیڑھی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی۔ دعا۔ تیری عظمتوں سے بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری رہگزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے انتقال کے وقت وصیت کرنا۔ حضرت یحییٰ بن عربی راشد نصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلوں کی طرف موڑ دینا، اور اپنے دونوں گھٹنے میری ٹھڈی میری کمر کے ساتھ لگا دینا، اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بایاں ہاتھ میری ٹھڈی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے یہاں خیر ملی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے، اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے، اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے یہاں خیر ملی تو پھر قبر کو جہاں تک نظر جائے گی پھیلا دیا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، اگر اللہ کے یہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرو، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہے ہو، اسے اپنی گردن سے جلد اتار دو۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دیجیے۔ یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور ہمیں شفائے کلی اور شفائے حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔